چجوری بات بدار کنم، چجوری ازت جدا بشم. منو میذاری میری ولی کی میدونه من چی میکشم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. عزاداران سید الشہداء، ماتمداران مظلوم کربلا، اس رات کو شام غریبہ کہا جاتا ہے. شام غریبہ یعنی غریبوں کی شام، یتیموں کی شام، رخساروں پہ تماچے لگنے کی شام، احساس کی شام، کانوں سے گوشوارے چھننے کی شام، خیمے جلنے کی شام. یہ وہ شام ہے کہ جس شام میں سادات پہ بڑا ظلم ہوا ہے. کل کی شام میں اور آج کی شام میں جانتے ہیں کیا فرق ہے؟ آج کی رات پہلی رات ہے جب لیلا بغیر اکبر کے ہوگی، جب ام فروا بغیر قاسم کے ہوگی، جب زینب بغیر اون محمد کے ہوگی. اور آج کی پہلی رات ہے جب سکینہ حسین کے بغیر ہوگی. آج کی رات رونے کے لیے مصائب کی ضرورت نہیں ہے. آج کی رات تو صرف تم تصور کی دنیا میں چلو. جتنے بھی امام منصب امامت پر فائز ہوئے، روایت کو یہ لکھنا پڑا، علی کو امامت ملی تو رسول کا جنازہ گھر میں تھا، حسن کو امامت ملی تو علی کا جنازہ گھر میں تھا، حسین کو امامت ملی تو حسن کا جنازہ گھر میں تھا. یعنی جب بھی امامت ملی کسی نہ کسی کا جنازہ گھر میں تھا. مگر ہائے تمہارا چوتھا امام، سب کو اس وقت ملی جب ایک جنازہ گھر میں تھا. سجاد کو جب دستار امامت پہننا پڑی 72 جنازے تھے. سمجھ گئے ہو نا میں کیا کہہ رہا ہوں؟ کتنی غربت کی رات ہے. میں نے پڑھ دیا، تم نے سن لیا. زیادہ روایات نہیں ہیں مقتل کی دنیا میں، 2 یا 3 روایتیں ہیں جو مجھے پڑھنا ہے اور تمہیں دل بھر کے پرسہ دے لینا ہے. تھک گئے ہو، تھکنا فطرت کا تقاضا ہے. تھک جاؤ گے پھر جا کے سو بھی جاؤ گے، لیٹ جاؤ گے. مگر وہ بیویاں اب نہیں سوئیں گی. آج کے بعد علی کی بیٹیوں کا سونا محال ہے، اس لیے کہ جس ڈھارس پہ سوتی تھی وہ ڈھارس فرات کے کنارے سو رہا ہے. روایت کہتی ہے کہ جب خیموں میں آگ لگ گئی نا، اشقیاء خیموں تک آ گئے. اور جب خیموں میں آئے تو جس خیمے میں بی بی سکینہ تھی اس میں شمر کمینہ آگے بڑھا. اور بڑھنے کے بعد روایت کہتی ہے کہ اس کی نگاہ بچی کے گوشواروں پہ پڑی. اس نے کہا بچی یہ گوشوارے مجھے دے دے. آپ خود جانتے ہیں ہمارے گھروں میں جو بچیاں ہوتی ہیں نا 2.5 3 ساڑھے 3 سال کی، وہ خود نہیں پہن پاتی، انہیں مائیں پہناتی ہیں. یہی ہے نا رواج، وہ نہ پہن پاتی ہے نہ اتار پاتی. روایت کہتی ہے وہ ملعون کہتا ہے یہ گوشوارے مجھے دے دے. بچی نے کوشش کی مگر نہیں اترے. پھر کہتا ہے یہ گوشوارے مجھے دے دے. بچی نے ایک جملہ کہا، رک جا کریم کی بیٹی ہو خود دے دوں گی. مگر تاریخ کہتی ہے کہ نہیں. وہ آگے بڑھا، سکینہ پیچھے ہٹی. وہ آگے بڑھا، سکینہ پیچھے ہٹی. وہ آگے بڑھا، سکینہ پیچھے ہٹی. وہ آگے بڑھتا گیا، سکینہ پیچھے ہٹتی گئی، یہاں تک کہ بچی خیمے کی تناب سے آگے لگ گئی. شمر کمینے نے ہاتھ بڑھایا، بچی
بچی کے کانوں کہاں تک پہنچایا میں نہیں کہہ سکتا. چند لمحے کے بعد سکینہ نے فرات کا رخ کر کے کہا چچا اے چچا. جب اتارنا نہیں تھے تو پہنائے کیوں تھے؟ پہلی مصیبت. اس کے بعد خیموں میں آگ لگا دی گئی. حمید ابن مسلم نقل کرتا ہے کہ جب خیموں میں آگ لگی نا، جب خیموں میں آگ لگی، ساری بیبیاں کبھی اس خیمے سے اس خیمے میں، کبھی اس خیمے سے اس خیمے میں، کبھی اس خیمے سے کبھی اس خیمے میں، مگر ایک بچی تھی جو خیموں کی طرف نہیں بھاگی. وہ نکلی اور میدان کربلا کی طرف دوڑی. میں اس بچی کے پیچھے پیچھے گیا. میں نے پوچھا بچی کہاں جا رہی ہے؟ تو اس بچی نے کہا اے شیخ دور رہنا، میں فاطمہ کی پوتی ہوں، اے شیخ دور رہنا. میں نے کہا نہیں بچی مجھے بتا تو جانا کہاں چاہتی ہے. سنو کہ بچی کا جملہ برداشت نہیں کر پاؤ گے. بچی زمین پہ گری اور گر کے کہتی ہے مجھے بتا دے نجف کا راستہ کدھر ہے. میں نے کہا بی بی نجف جا کے کیا کرے گی؟ کہتے نجف میں میرا دادا لے. ارے اپنے دادا سے شکایت کروں گی اے دادا بابا کے جاتے مجھے تماچے لگائے گئے. میرے گوشوارے چھین لیے. لو عزیزو پہلی رات ہے، پہلی رات زینب بیبیوں کو لے کے جلے ہوئے خیموں کی راکھ پہ بیٹھی. سنو کہ روایت کا جملہ ایک ایک بچے کو دیکھ رہی. تمام بچے ہیں مگر وہ نظر نہیں آ رہی جو حسین کے سینے پہ سوتی تھی. آواز دی سکینہ 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 سکینہ. سکینہ نے کوئی جواب نہیں دیا. جب زیادہ دیر ہو گئی نا بی بی مقتل کی طرف چلی. جب مقتل کی طرف جا رہی تھی تو آواز دیتی جا رہی تھی سکینہ سکینہ سکینہ. لاشوں کے درمیان سے ایک لاشہ بے سر سے آواز آئی الیہ الیہ. سکینہ کہاں ہوں؟ ادھر آؤ. اب جو مقتل میں پہنچی تو کیفیت عجیب تھی. سکینہ اپنے بابا کے تلووں پہ سر رکھ کے سو رہی تھی. زینب نے جگایا بچی یہ بتاؤ تمہیں تو سینے پہ سونے کی عادت تھی، یہ تلووں پہ سر کیوں رکھ دیا؟ کہ پھوپھی اماں میں سینے پہ سونے کی عادت تھی مگر جب میں مقتل میں آئی نا میں نے بابا کا سینہ دیکھا کوئی جگہ سالم نہیں تھی. اے پھوپھی اماں اتنے تیر تھے، اے پھوپھی اماں اتنے زخم تھے. میں سوچتی رہی کیا کروں. بچی جسم کی پہچان تو دو چیزوں سے ہوتی ہے نا، یا لباس یا سر. نہ تیرے بابا کے جسم پر سر ہے نہ لباس ہے، پھر تو نے کیسے پہچانا ہے تیرا بابا ہے؟ کہتی ہے پھوپھی اماں جب میں مقتل میں آئی نا تماچا کھا کے تو روتی ہوئی آ رہی تھی بابا اے میرے بابا بابا اے میرے بابا. اس لاش بے سر سے آواز آئی الیہ الیہ یا بنیہ. آجا سکینہ آجا میری بچی آجا، تیرا بابا تیرا انتظار کر رہا ہے. زینب نے سکینہ کو اٹھایا اور لے کے آئی اور وہاں لے جا کے بٹھا دیا جہاں سب بچے تھے. اور اس کے بعد بی بی نے ایک ٹوٹا ہوا نیزہ لیا اور بیٹھ گئی پہرے پہ. پہلی رات ہے زندگی کی کہ جب زینب پہرا لگا رہی ہے، اس لیے کہ آج تک تو عباس پہرا لگایا کرتے تھے، علی اکبر پہرے پہ جاگتے تھے. پہلی رات ہے زینب کی. زینب نے دیکھا کہ سامنے سے گھوڑا سوار آ رہا ہے، دھول اڑ رہی ہے، گھوڑوں کی ٹاپوں کی آواز آ رہی ہے. علی کی بیٹی تھی نا، کہتی ہے رک جا. وہ نہ رکا. پھر کہتی ہے رک جا اب ہمارے پاس لٹوانے کے لیے کچھ نہیں ہے، جو تھا سب لٹ گیا. وہ نہ رکا. جب کافی دیر ہو گئی نا تو بی بی نے لہجہ بدل کے کہا سن میں فاطمہ کی بیٹی زینب بول رہی ہوں، رک جا. نہیں رکا. وہ آتے آگے آتا گیا. بی بی زینب آگے بڑھی. بڑھنے کے بعد اس کا لگام پکڑ کے کہا کیا تجھے سنائی نہیں دیتا؟ ارے میں عباس کی بہن ہوں، تو آئے جا رہا ہے، میرے بچے ابھی تو سوئے، اگر اٹھ گئے رات کیسے گزرے گی؟ اس آنے والے نے نقاب الٹی. زینب نہ پہچانا تیرا بابا، تیرا بابا. میں نے پڑھ دیا تم نے سن لیا. ابھی میں نے ایک روایت پڑھی نا، سکینہ چلا رہی تھی دادا دادا. تاریخ کہتی ہے سب نے منظر دیکھا. ادھر سکینہ بھی دیکھ رہی تھی. جناب زینب نے بیان کرنا شروع کی بابا میرا اکبر مارا گیا، بابا میرے قاسم کا لاشا پامال کر دیا گیا،
بابا میرے حسین کے گلے پہ خنجر چلا، بابا میں نے اکبر کو ایڑیاں رگڑتے دیکھا ہے، بابا میرے عباس کے بازو کاٹ دیے گئے۔ سنو گے تاریخ کہتی ہے کہ جناب امیر نے سر پہ ہاتھ پھیرا، بیٹی صبر کر صبر، یہ منزل امتحان ہے۔ اس کے بعد جناب امیر کی نگاہ 3.5 سال کی بچی پہ پڑی، کہتی ہے سکینہ میرے قریب آؤ۔ سنو گے سکینہ کا جواب، جناب خطیب آل محمد کہا کرتے تھے، ہاتھ جوڑ کے کہتی ہے دادا آج ایک بات کا تو پتہ چل گیا کہ کیا بیٹیاں اپنی پیاری ہوتی ہیں۔ میری لاڈلی تو یہ کیا کہہ رہی ہے؟ کہتی ہے دادا جب میرے تماچا لگا میں نے بلایا، مگر دادا جب آپ کی بیٹی نے بلایا آپ چلے آئے۔ اے دادا وہ مجھے تماچے مارتا رہا، میں آواز دیتی رہی بابا۔ جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ۔ مولا تمہیں کوئی غم نہ دے سوائے غم سرکار ابا عبداللہ کے۔ سنو گے ہاں بھائی ایک روایت اور مجلس رحمت تمام۔ جب شام غریبہ ڈھلتی جا رہی تھی، اسی میں حر کی زوجہ کچھ کھانا اور پانی لے کے آئی ہے، لا کے اس نے جناب زینب کے سامنے رکھا۔ بی بی بچے 3 دن سے بھوکے اور پیاسے ہیں، میں کھانا اور پانی لائی ہوں۔ جناب زینب نے اس کھانے کو دیکھا، پانی کو دیکھا، پھر اس کے بعد پانی کو زمیا اور چھوٹے چھوٹے بچوں کو پلایا۔ آخری جملہ اور مجلس رحمت تمام، ہر بچے کو دیا، سب نے پی لیا، مگر جب سکینہ کو دیا نا تو سکینہ نے ہاتھ جوڑ کے کہا پھوپھی آپ بھی تو 3 دن کی پیاسی ہیں، پھوپھی اماں آپ بھی تو 3 دن کی پیاسی ہیں۔ بھائی ایک جملہ سن لیجئے گا اور مجلس رحمت تمام، میں بھی تھک چکا تم بھی تھک چکے۔ پھوپھی اماں آپ بھی تو 3 دن کی پیاسی ہیں، آپ بھی پانی پی لیجئے۔ زینب نے کلیجے سے لگا کے کہا بیٹی ہم اہل بیت ہیں، ہمارے گھر کی تہذیب ہے پہلے چھوٹوں کو پانی پلاتے ہیں بعد میں بڑے پانی پیتے ہیں، جب تک چھوٹا پانی نہ پیے ہم بڑے پانی نہیں پی سکتے، یہ ہمارے گھر کی تہذیب ہے۔ بچی نے آنسوؤں کو پہنچا، کوزہ اٹھایا اور لے کے مقتل کی طرف چلی۔ جناب زینب نے کہا سکینہ کہاں جا رہی ہے؟ کہا پھوپھی اماں آپ ہی نے لگا پہلے چھوٹے مقتل میں علی اصغر پیاس ہے۔ اے پھوپھی اماں میرا بھیا 3 دن کا پیاسا، دشت نینوا عرض ہے۔